بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا قاعدہ چل رہا ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کے ذیلی قواعد جو ہیں ان میں سے کئی ایک اور ان کے فروعی مسائل ماقبل میں گزر گئے۔ یہاں سے مصنف ایک ذیلی قاعدہ اور پیش کرتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ الاصل العدم، اصل چیز کا نہ ہونا ہے۔ یہ الفاظ بیٹا مختصر ہیں، ورنہ قاعدہ جو پورا ہے وہ یہ ہے، الاصل فی الصفات العارضتی العدم، کہ صفات عارضہ میں اصل یہ ہے کہ وہ نہ ہو۔ اسی قاعدے کے اختتام پر مصنف علیہ رحمہ تنبیہ کی عنوان سے اسی بات کو واضح کرتے ہیں۔ اسی کے 199 کے بعد 201 پر بلکہ 203 پر فرماتے ہیں، لیس الاصل العدم مطلقا وانما هو الصفات العارضتی، کہ الاصل العدم کا جو قاعدہ ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ صفات عارضہ کے بارے میں، کہ صفات عارضہ میں اصل عدم ہے۔ اب پہلے صفات کو سمجھ لیجئے۔ صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صفات عارضہ، جو چیز کے ساتھ فطری طور پر عموماً نہیں پائی جاتی ہے، چیز فطری طور پر اس سے خالی ہوتی ہے، جیسے مرد کا عنین یعنی نامرد ہونا، یہ صفت عارض ہے، ورنہ اصل جو ہے مرد میں وہ نامردی سے محفوظ ہونا ہے۔ اسی طرح عورت سے وطی کا ہونا، یہ صفت عارضہ ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے وطی نہ ہو، باقرہ رہے، یہ اس کی صفت اصلیہ ہے نا۔ اسی طرح کسی کا پاگل ہو جانا، تو پاگل پن یہ وصف عارض ہے، صفت عارضی ہے، ورنہ اصل انسان کا پاگل پن سے محفوظ اور سالم ہونا ہے۔ تو جو صفت عارض و طاری ہوتی ہے، فطری طور پر چیز اس سے خالی ہوتی ہے، اسے صفت عارضہ کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے صفت اصلیہ، جو فطری طور پر عموماً چیز میں پائی جاتی ہے، چیز اس سے خالی نہیں ہوتی، عموماً وہ صفت اصلیہ ہوتی ہے، جیسے عورت کا باقرہ ہونا اور مرد کا قوت مردانی سے متصف ہونا، ہے نا۔ فرماتے ہیں یہاں جو قاعدہ پیش کیا، الاصل العدم فی الصفات العارضیہ، کہ صفات عارضیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ نہ ہو، اس کی کئی فروع مصنف علیہ رحمہ نے یہاں ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا فرعی مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کے درمیان وطی کو لے کر اختلاف ہوا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ وطی ہوئی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی ہے، گواہ دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، تو فرماتے ایسی صورت میں اس کا قول معتبر ہوگا جو نفی وطی کا قول کر رہا ہے، جو وطی کی نفی کر رہا ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطی وصف عارض ہے، اور وصف عارض میں اصل یہ ہے کہ وہ نہ ہو، اس کا عدم اصل ہے، تو جو عدم کا قول کر رہا ہے اسی کا قول موافق اصل ہونے کی وجہ سے معتبر ہوگا۔ فرماتے ہیں الاصل العدم، صفات عارضہ میں اصل عدم ہے یعنی نہ ہونا، وفیہا فروع، اور اس میں کئی فرعی مسئلے ہیں، منہا القول قول نافی الوطی، انہی میں سے ایک مسئلہ وطی کی نفی کرنے والے کا قول ہے،
یعنی انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وتی کی نفی کرنے والے کا قول معتبر ہوگا. کیوں؟ لأن الاصل العدم، کیونکہ اصل جو ہے وہ وتی کا نہ ہونا ہے. لیکن قالو فی العنین، لیکن قالو سے مصنف علیہ رحمہ اب اس ضابطے کا استثناء نقل کر رہا ہے. فن منطق کے سوا کسی بھی فن کے ضابطے اور قاعدے کلیہ نہیں ہیں. اکثر قاعدے اور ضابطے اکثر ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو ابھی ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ صفات عارضہ میں اصل عدم ہے، یعنی ان کا نہ ہونا. اور اس قاعدے پر ابھی صرف ایک ہی فرعی مسئلہ ذکر کیا ہے، اس کے ترنت بعد اس کا استثناء نقل کرنے لگے کہ آنے والے جو دو مسئلے ہیں وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، اس قاعدے سے مختلف ان میں تفصیل ہے. اس سے اس قاعدے کی حیثیت واضح ہو گئی کہ یہ قاعدہ کتنا جامع ہے، کتنے سارے اپنے فرعی مسئلوں کا احاطہ کر سکتا ہے. کہ صرف ایک ہی جزیہ نقل کیا، ایک ہی فرعی مسئلہ اس کا نقل کیا اور فوراً اس کے بعد استثناء نقل کرنے لگے. اب استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ کسی عورت نے اپنے مرد کے بارے میں انت کا دعویٰ کیا کہ میرا مرد جو ہے، میرا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے، یہ دعویٰ کیا. اور مرد اپنی نامردی کا منکر ہے، یعنی اپنے نین اور نامرد ہونے کا انکاری ہے. تو ویسی صورت میں یہ ہے کہ قاضی بعد تحقیق 1 سال علاج کا وقت دیتا ہے مرد کو کہ 1 سال تک علاج کراؤ. 1 سال پورا ہونے پر اگر وہ خود کا مرد ہونا ثابت کر دے اس طور پر کہ وتی پر قادر ہو جائے، تو قاضی اس عورت کا جو دعویٰ تھا نامردی کا اس کو مسترد کر دیتا ہے. اور اگر وہ پورے سال میں وتی پر قادر نہ ہو پائے تو قاضی جو ہے عورت کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے تو اسی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ لے، اور نہ رہے تو پھر مرد سے کہتا ہے طلاق دے دے. اگر مرد طلاق کے درمیان تفریق کروا دیتا ہے، ان میں جدائی ڈلوا دیتا ہے، اور یہ تفریق اس کی طلاق بائن بن جاتی. بہرحال تو عورت دعوے دار ہوئی اس کے عنین اور نامرد ہونے کی، تو قاضی نے اس کے لیے 1 سال کا وقت مقرر کیا علاج کرائے. اب 1 سال پورا ہونے پر عورت نے پھر دعویٰ کیا کہ وہ اب بھی نامرد ہے، اس نے وتی نہیں کی ہے. مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سال میں وتی کی ہے، میں وتی پر قادر ہوا ہوں. تو اب گواہ دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، وتی پر تو گواہ ہو بھی نہیں سکتے، کم سے کم مرد کے نیند نہ ہونے پر اس کے پاس گواہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورت کی بات معتبر مان لی جائے اور اس کو عنین مان کر یا تو طلاق دلوا دی جائے یا اس سے تفریق کروا دی جائے. کیونکہ عورت عدم وتی کا قول کر رہی ہے نا، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے وتی کی ہے، عورت کہہ رہی ہے نہیں کی ہے، تو عدم وتی کا قول تو عورت کر رہی ہے. اور وتی چونکہ صفت عارض ہے، صفات عارضیہ میں سے ہے وہ، اور ان میں اصل یہ ہے کہ عدم نہ ہو، تو اس کا قول تو موافق اصل ہے، اور موافق اصل قول کو مان لیا جاتا ہے دلیل شرعی نہ ہونے کی صورت میں، یعنی گواہ وغیرہ نہ ہونے کی صورت میں موافق اصل کے قول کو مان لیا جاتا ہے. تو قاعدہ جو ہے الاصل و العدم، اس کے روح سے دیکھیں تو عورت کا قول یہاں معتبر ہونا چاہیے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تفصیل تھوڑی مختلف ہے. وہ یہ کہ قاضی عورتوں کو حکم دے کہ اس عورت کا معائنہ کریں. معائنہ کرنے کے بعد اگر عورتیں بتائیں کہ یہ اب بھی باکر ہے، تو اس کا باکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرد وتی پر قادر نہیں ہوا. جب قادر نہیں ہوا تو اس کا 1 سال کے اندر بھی انت، اس کا نامرد ہونا، یہ وصف زائل ہوا. تو اب قاضی عورت کو اختیار دے گا کہ چاہے تو اسی کے ساتھ رہ لے،
اگر عورت منع کر دے رہنے سے تو مرد سے کہے گا کہ اسے طلاق دے، اگر نہ دے طلاق تو قاضی تفریق کر دے گا۔ اور اگر عورتوں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ سیبہ ہے، تو سیبہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ وطی کی گئی ہے، اور وطی ہی کا دعویٰ مرد کر رہا ہے، تو اصل میں تو عورت کی بات معتبر ہونی چاہیے تھی قاعدے کی روح سے، لیکن چونکہ یہاں اس قاعدے کے خلاف ایک دلیل شرعی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کے معائنہ سے اس لڑکی کا، عورت کا سیبہ ہونا، جو بغیر وطی کے ثابت نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اب اس اصل قاعدہ جو چاہ رہا تھا کہ تفریق کرا دی جائے عورت کے قول کو معتبر مان کے موافق اصل ہونے کی وجہ سے، اس کے خلاف یہ ایک دلیل پائی گئی، اس کا سیبہ ہونا، تو اصل کے خلاف دلیل پائے جانے کی وجہ سے یہاں مرد کے قول کو معتبر مان لیا جائے گا، ہے نا؟ مرد کے قول کو معتبر مان لیا جائے گا اور وہ قاعدہ یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کا ان دونوں کے درمیان ہونا یہ تو یقین سے ثابت تھا، ٹھیک ہے، یقین سے ثابت ہے کہ ان کے یہاں نکاح ہوا ہے۔ اب عورت اس کی قنت کا دعویٰ کر کے اصل میں تفریق چاہتی ہے، اور مرد اس تفریق کا منکر ہے، تو اب عورت پر لازم ہے کہ اس کی عدت کو دلیل سے ثابت کرے، گواہوں سے ثابت کرے، اور دلیل اس کے پاس ہے نہیں۔ جب دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو جب مدعی کے پاس دلیل نہ ہو تو منکر کا قول خود بخود مان لیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ تفریق کا منکر اور تفریق سے بچنا تو مرد چاہ رہا ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا، اس لیے یہاں مرد کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ مرد کا عدت سے سالم ہونا ہی اصل ہے۔ میں نے بتایا کہ مرد کا نامرد ہونا یہ وصف عارض ہے، اور اس کا نامردی سے محفوظ ہونا یہ وصف اصلی ہے۔ اور وصف عارض میں اصل کیا تھی؟ عدم، تو عدت کا نہ ہونا ہی اصل ہے۔ تو مرد جو وطی کا قول کر رہا ہے در حقیقت وہ اصل کا قول کر رہا ہے، یعنی وہ اس کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نامرد نہیں ہوں، اور مرد کا نامرد نہ ہونا ہی اصل ہے۔ تو مرد کا قول در حقیقت موافق اصل ہے، اور جب وہ موافق اصل ہے تو مرد کی بات مانی جائے گی، اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ ان تینوں باتوں پر میری غور کر لینا کہ یہ تین وجہ یہاں پر ظاہر ہوئی۔ قاعدہ فرماتے ہیں الاصل العدم، اصل جو ہے وہ عدم ہے، یعنی صفات عارضہ میں اصل عدم ہے۔ وفیہا فروع، اور اس میں چند فرعی مسئلے ہیں، منہا ان میں سے ایک یہ ہے کہ القول قول نافی الوطی، وطی کے نفی کرنے والے کا قول معتبر ہوگا، لأن الاصل عدم، کیونکہ اصل عدم ہے، یعنی وطی کا نہ ہونا ہے۔ لیکن قالوا فی العنین، لیکن فقہا نے عنین کے بارے میں فرمایا لو ادعى الوطی وانکر، کہ اگر وہ وطی کا دعویٰ کرے اور عورت انکار کرے، وقلنا بکر، اور معائنہ کرنے والی عورتوں نے کہا کہ یہ باقرہ ہے، خیرت، تو اسے اختیار دیا جائے گا۔ وَإِن قُلْنَا ثَيِّبٌ، اور اگر معائنہ کرنے والی عورتوں نے کہا ثیبن کہ یہ سیبہ ہے، فالقول لہو، تو مرد کا قول معتبر ہوگا، لکونہ منکرن استحقاق الفرقت علیہ، کیونکہ مرد انکاری ہے اپنے اوپر فرقت کے استحقاق کا۔ والاصل السلامۃ من العنہ، اور اصل مرد کا نامردی سے سلامت ہونا ہے۔ وفی القنیہ، یہاں ایک اور استثنائی مسئلہ ذکر کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے درمیان تفریق کرائی گئی، تفریق ہو گئی ان کے درمیان، تفریق کے بعد ان میں اختلاف ہوا، عورت کہہ رہی ہے کہ ہماری تفریق دخول کے بعد ہوئی ہے، کہ دخول ہو گیا تھا اس کے بعد ہم میں تفریق ہوئی، لہذا مجھے پورا مہر ملنا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ مرد کہہ رہا ہے نہیں، ہماری تفریق قبل دخول ہے، یعنی تفریق سے پہلے دخول نہیں ہوا تھا،
بلکہ تفریق پہلے ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پورا مہر نہیں بلکہ آدھا مہر لازم ہوگا۔ کتاب النکاح میں آپ نے پڑھا نا کہ مہر تو نفس نکاح ہی سے واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ موقد ہوتا ہے کس سے؟ وتی سے یا موت سے۔ کہ شوہر وتی کر لے یا انتقال کر جائے، ہے نا، یا طلاق دے دے، تو ان چیزوں سے مہر کیا ہے؟ موقد ہو جاتا ہے۔ تو عورت کہہ رہی ہے کہ دخول کے بعد تفریق ہوئی ہے لہذا پورے مہر کی مستحق ہوں میں۔ مرد کہہ رہا ہے کہ دخول سے پہلے ہی تفریق ہو گئی ہے لہذا تم آدھے مہر کی مستحق ہو۔ تو اب کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں مصنف کہ عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اگر ہم اس ضابطے کی نظر سے روح سے دیکھیں کہ صفات عارضہ میں اصل عدم ہے، اگر ہم اس روح سے دیکھیں تو قول جو ہے وہ مرد کا معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ اختلاف دخول و عدم دخول ہے نا، دخول و عدم دخول میں اختلاف ہے، اور دخول یہ وصف عارض ہے، اور وصف عارض صفات عارضہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ان میں اصل عدم ہے۔ تو عدم کا قول کون کر رہا ہے؟ مرد کر رہا ہے کہ دخول نہیں ہوا، یہ تو کہہ رہا ہے وہ۔ تو عدم کا قول تو مرد کر رہا ہے، موافق فیصلہ اس کا قول، تو اس کا قول مان کر فیصلہ مرد کے حق میں دے دینا چاہیے، آدھا مہر دلوایا جائے عورت کا۔ ضابطہ تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ ضابطے سے مستثنا ہے۔ اس مسئلے میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اس لیے کہ اصل میں عورت یہاں انکاری ہے، کس کا؟ نصف مہر کے سقوط کی، نصف مہر کے سقوط کی وہ انکاری ہے۔ کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دخول کے بعد تفریق ہوئی تھی تو پورا مہر اس کو ملے گا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دخول سے پہلے تفریق ہو گئی تو آدھا مہر اس کو ملے گا، آدھا مہر ساقط ہو جائے گا، کیونکہ قبل دخول قبل خلوت صحیح اگر طلاق ہو جائے تو مسمہ کا آدھا عورت کو ملتا ہے۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دخول سے پہلی تفریق ہو گئی تو عورت کو نصف مہر ملے گا، جس کا شوہر دعویٰ کر رہا ہے، قول کر رہا ہے۔ تو یہاں در حقیقت عورت کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ کو نصف مہر کے سقوط سے بچانا ہے، کہ میرا نصف مہر ساقط نہ ہو۔ تو وہ نصف مہر کے سقوط کی منکر ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ دعوے دار جو ہوتا ہے اگر اس کے پاس بینہ اور گواہ نہ ہو تو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو یہ مسئلہ اس حدیث کے مطابق اس ضابطے پر ہے۔ یہاں شوہر مدعی ہے نصف مہر کے سقوط کا، کیونکہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ دخول سے پہلے تفریق ہو گئی ہے، تو گویا وہ آدھے مہر کے سقوط کا دعویٰ کر رہا ہے، مدعی ہوا، اور مدعی پر لازم ہے کہ بینہ پیش کرے، اور بینہ اس کے پاس ہے نہیں، تو جو منکرہ ہے عورت، اس کا قول معتبر ہو جائے گا کہ وہ قسم کھائے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اگرچہ اس اصل پر بھی ڈالا جا سکتا ہے، مگر یہ مسئلے کا حکم اس اصل سے مستثنی ہو کر اس حدیث کی روشنی میں، اس قاعدے کی روشنی میں دوسرا ہے۔ اس لیے مصنف نے اس مسئلے کو مستثنیات میں ذکر کیا کہ یہ مسئلہ اس سے مستثنی ہے۔ فرماتے ہیں وفی القنیتی افترقا، اور قنیہ میں افترقا، مرد و عورت جدا ہو گئے۔ وقالت افترقنا بعد الدخول، عورت نے کہا کہ دخول کے بعد ہم جدا ہوئے ہیں۔ وقال الزوج قبلہ، اور شوہر نے کہا کہ قبل دخول جدا ہوئے ہیں۔ فالقول قولها، تو قول عورت کا معتبر ہوگا، لأنها تنکر سقوط نصف المہر، اس لیے کہ عورت نصف مہر کے سقوط کی منکرہ ہے۔ انتہا۔